سورہ قاف مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 50 ہے، قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 34 ہے۔ اس میں 45 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں، 357 کلمات ہیں، 1494 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قاف حروف مقطعات میں سے ہے، جن کے معنی اللہ جانتا ہے، اللہ کی عطا سے اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ والقرآن المجید، عزت والے قرآن کی قسم۔ ہم جانتے ہیں کہ کفار مکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ انہیں اس بات کا تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا، جس کی عدالت، امانت، صدق، راست بازی کو وہ خوب جانتے ہیں۔ کافر جانتے ہیں یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنے والے ہیں، امانت دار ہیں، سچے ہیں، اور یہ بھی ان کے دل نشیں ہے کہ ایسے صفات کا شخص سچا نہ سے ہوتا ہے۔ وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ جو امانت دار ہو، سچا ہو، عادل ہو، انصاف کرنے والا ہو، وہ ناصح ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ان کا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انذار سے، ڈر سنانے سے تعجب اور انکار کرنا قابل حیرت ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافر بولے یہ تو عجیب بات ہے۔ اذا متنا وکننا ترابا، کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں پھر جئیں گے؟ ذالک رجع بعید، یہ پلٹنا دور ہے۔ ان کی اس بات کے رد میں اور جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے گھٹاتی ہے، یعنی ان کے جسم کے جو حصے، گوشت، خون، ہڈیاں وغیرہ زمین کھا جاتی ہے، ان میں سے کوئی چیز ہم سے چھپی نہیں، تو ہم ان کو ویسے ہی زندہ کرنے پر قادر ہیں جیسے کہ وہ پہلے تھے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے جس میں ان کے اسماء، نام، اعداد، گنتی اور جو کچھ ان میں سے زمین نے کھایا سب ثابت، مکتوب اور محفوظ ہے۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا بغیر سوچے سمجھے، اور حق سے مراد نبوت ہے جس کے ساتھ روشن معجزات ہیں، یا حق سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا۔ فہم فی امر مریج، تو وہ ایک مضطرب، بے ثبات بات میں ہیں، یعنی یہ ایسی بات کہتے ہیں جن میں ان کو قرار نہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں۔ تو کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعر، کبھی جادوگر، کبھی کاہن، اور اسی طرح قرآن پاک کو شعر، جادو، کہانت کہتے ہیں، کسی ایک بات پر قرار نہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم کیف بنیناها، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا، ہم نے اسے کیسا بنایا؟ چشم بینا اور نظر اعتبار سے، یعنی ایسی نظر سے آسمان کو دیکھا کہ جس سے وہ استدلال کریں، سوچیں کہ اس کی پیدائش میں ہماری قدرت کے آثار
نمایاں ہیں، نشانیاں واضح ہیں۔ کیف بنیناہا، ہم نے اسے کیسا بنایا، بغیر ستون کے بلند کیا، وزیناہا، اور سنوارا، کواکب کے روشن اجرام سے، روشن ستاروں سے مزین کیا آسمان کو، وما لہا من فروج، اور اس میں کہیں رکھنا نہیں، کوئی عیب، کوئی قصور نہیں، کوئی نقص نہیں، والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا، زمین کو پانی پر پھیلایا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں لنگر ڈالے، پہاڑوں کے لنگر ڈالے تاکہ زمین قائم رہے، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس میں ہر بارونق جوڑا اگایا، قسم قسم کے میوے، پھل، درخت، پودے، سبزیاں، اناج، تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، سوچ اور سمجھ ہر رجوع والے بندے کے لیے، تاکہ اس سے بینائی اور نصیحت حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں تبصرہ، سوچ اور سمجھ کے لیے بنائیں، تاکہ ان چیزوں کے ذریعے بینائی حاصل ہو، نصیحت حاصل ہو، عبرت حاصل ہو، ہر رجوع والے بندے کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں رجوع لانے والا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بدائع صنعت اور عجائب خلقت میں نظر کر کے اس کی طرف رجوع ہو۔ یعنی وہ بندہ جو عبد منیب ہے، وہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں اور اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر رب کی قدرت کو سمجھتا ہے، اور اس کی عظمت، اس کی صفات، اس کے افعال کو جانتا ہے، اور رب کی طرف وہ رجوع لاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں پیدا کی، یہ مخلوقات بنائیں، تاکہ وہ غور و فکر کر کے رب کا قرب پائے۔